تو جب all the world will be saying follow the crowd, تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریولیشن، آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو جھٹکتی ہیں، آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارا لینس کیا ہے؟ ریولیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں، ریولیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے، ریولیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے، واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ، یہ ہم نے سوچنا. اوکے، اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی، انجوائے دا ڈیکوریشن، انجوائے دا ڈیکوریشن، بھول جاؤ سب کچھ، بس جی لے زندگی، یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نو، ریممبر دا ایگزامینیشن، یہ دنیا ایک زینت ہے، اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے، اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا، سو ریممبر دا ایگزامینیشن، ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز، آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے، جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے. اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں، اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے، اگر ان کو سمجھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے. اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ اتنا ڈارک ہو جائے، اس لیول کا ڈارک جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا، چھا جائے گا، اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے، رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل، اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی، تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز، اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کرکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ 10 ورسز اصل میں بلیور کو ایک پرسیپشن دیتی ہیں اور ایک ایسا لینس دیتی ہیں جس لینس کے تھرو وہ چیزوں میں ڈسیپشن تلاش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ساری گیم پرسیپشن کی ہے. جو سیٹنسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کس کو کر رہے ہیں؟ پرسیپشن کو. اور یہ جو فرسٹ 10 ورسز ہیں یہ بھی کس چیز کو بنا رہی ہیں؟ پرسیپشن کو، ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ بہت عرصہ پہلے میرے خیال کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کہا تھا، مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد، انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک یہ ساری ایپس فری ہیں؟ دے آر ناٹ فری. آبویسلی ویسے تو فری ہیں یوز کرنے میں، بٹ یہ آپ کا ڈیٹا لے رہی ہیں. سب سے بڑی کرنسی ماڈرن ورلڈ کی وہ آپ کی اٹینشن ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. جو انسان اپنا ڈیٹا دے بیٹھا، ڈیٹا سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ناٹ جسٹ یہ والا ڈیٹا نام کیا ہے، کہاں پڑھتے ہیں، بائی ڈیٹا آئی مین مینی تھنگس. جو بندہ اپنا ڈیٹا دے بیٹھا، جو بندہ اپنی اٹینشن دے بیٹھا ان چیزوں کو، تو بس 100% وہ ڈیسیوڈ. بس یہ آپ سمجھ لیں 100% وہ ڈیسیوڈ، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ جب حدیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتا رہا ہوں اس سے 100 ٹائم زیادہ سختی سے بتاتے تھے. جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ڈراتے تھے، ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا، اٹیک کر دے گا ابھی آ کے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمارے نبی کبھی بھی اس طرح سے نہ ڈراتے، ٹھیک ہے. اگر کسی چیز سے اتنا وارن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ بات بار بار ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں بات. In short, Dajjal can impress the eyes, but he cannot own a heart anchored in revelation. یاد رکھیں. بہت سے لوگ ان ٹاپکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، صرف انٹرسٹ لے کے آپ نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے. آئی نو یہ ٹاپکس بہت اپیل کرتے ہیں، آئی نو یہ ٹاپکس بڑے وائرل ہیں، ٹھیک ہے. اور آئی نو یہ ٹاپکس سے ایک چسکا بھی ملتا ہے ذہن کا، الومیناٹی، دجال، سیٹنزم، ٹھیک ہے نا، جینز، بلیک میجک، یہ وہ. لیکن
ہم کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واٹ ہیو یو ڈن ٹو پریپیئر فار اٹ، تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں، پریپیئر کرنے کے بارے میں۔ تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں سن رہے ہیں تو اگلا سوال یہ بنتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ دیٹ از دا کویسچن، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا اس کی صبح کیسی ہے، اس کی شام کیسی ہے۔ تو اب اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے آپ کی صبح کیسی، شام کیسی؟ ہو سکتا ہے آپ صبح فجر بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھیں۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ ایک ایسا عمل کریں کہ یو گیٹ دا پوائنٹ۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی صبح کیسی، اس کی رات کیسی؟ تو وہ وقت تو آ چکا ہے، ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں، رائٹ؟ پھر یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، گھر گھر میں بے سکونی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں ڈپریشن، ایک مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عبداللہ بن مسعود سے مرفوع حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر دیکھ کے کہے گا کاش میں ہوتا اس کی جگہ۔ تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اس لیے کیونکہ اس دور میں فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ بندہ تنگ آ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یا ڈپریشن سے کہے گا۔ خیر ہوپ بھی ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات، سورہ کاف ہوپ ہے، یہی ہوپ کی تو بات کرنے لگے ابھی ہم، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کے سامنے ہے ڈیورسز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، مطلب ایک بے برکتی سی فیل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ناشکری جنریشن ہے، جتنی جنریشنز آئی ہیں ان میں اب تک سب سے ناشکری جنریشن شاید ہم ہیں۔ میرے گھر کا ڈسپینسر خراب ہو گیا، واٹر ڈسپینسر، تو ابھی میں نے ٹھیک کرا، اس کی گیس ہی ڈلوانی تھی لیکن وہ سستی میں نہیں کروا سکا۔ تو جتنے دن وہ خراب رہا تو ہم برف جما چھما کے اس میں پھر پانی میں ڈال کے پیتے رہے۔ گلاس ایک میں لیتا تھا تو برف کے کیوبز نکالتا تھا، 2 ڈالتا تھا، ویٹ کرتا تھا ٹھنڈا ہوگا اور پھر پیتے تھے۔ تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا اور پھر مجھے وہ ریفل کر کے یا میری وائف کو ریفل کر کے آئس کیوبز دوبارہ بنانے پڑتے تھے۔ اس کے بعد جب ڈسپینسر میں نے ٹھیک کرایا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو 2 سیکنڈ میں میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں۔ اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یعنی پرانی جنریشنز کنویں سے پانی لے کر آتے تھے، مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے۔ پرانی جنریشن جو ہے وہ گڑ کس طرح سے پیستے تھے، یعنی انہیں ریفائنڈ پروڈکٹس نہیں ملتے تھے، کوئی میٹرو نہیں ہوتا تھا یا امتیاز سپر سٹور نہیں ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں بناتے تھے۔ اس کے باوجود وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس کے باوجود وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، اس کے باوجود وہ سارے کام بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہے ہماری جنریشن میں بے برکتی کتنی ہے وقت کی؟ یعنی ہر بندہ مصروف ہے لیکن عجیب بات ہے وہ کر کچھ نہیں رہا، ہے مصروف لیکن کر کچھ نہیں رہا۔ This is so strange۔ یہ بے برکتی ہے۔ یہ کسی کو آپ نے ڈیفینیشن بتانی نا بے برکتی کی تو اسے مثال دیں، اس جنریشن کی مثال دیں کہ بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندہ مصروف ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا، اور ہر بندہ سست ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کاہل ہے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سستی اور کاہلی سے پناہ والی۔ تو فتنہ تو ہمارے اوپر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، آنیسٹلی فتنہ از اپون اس، اوکے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ دیر از ہوپ، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ چند ایک جو ہے اس کے دور، اس کا دور کیسا ہوگا، کیا کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے دجال، ڈسیپشن، دجل، فالس پاور، ہائپر مٹیریلزم، اسپیکٹیکل یعنی عجیب و غریب چیزیں، عجائب دیکھیں گے آپ، عجائب ہوتے ہیں، یعنی اے آئی از ون آف دا اسپیکٹیکل۔ میں نہیں کہتا دجال ہے لیکن ایک اسپیکٹیکل ہے، اٹ از سو اسٹرینج، اے آئی از سو اسٹرینج۔ یعنی آپ ابھی ایک بات اسے کرتے ہیں وہ 3 سیکنڈ میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کر دیتا۔ ابھی آپ نے لکھا کہ اس لیکچر کی مجھے آؤٹ لائن چاہیے یا یہ ایسے چاہیے، 5 سیکنڈ میں وہ ایسے آ گیا، مطلب ایکسپلین دس۔ یہ اسپیکٹیکل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اٹ از آلموسٹ میجک۔ پرانی جنریشن 10 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پرانے بندے کو یہ میجک لگے گا، 20 سال پرانے بندے کو لٹرلی یہ میجک لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسپیکٹیکل کا دور ہے۔ کنفیوژن ہوگی، بہت کنفیوژن ہوگی، کنفیوژن کا دور ہوگا۔ فیک ڈیوینٹی وہ کلیم کرے گا، فیک ڈیوینٹی کہ میں دیتا ہوں، آئی ایم گاڈ، میرے سے مانگو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم ورس بائی ورس انشاءاللہ اس کو ایک ورس کو کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی، انشاءاللہ اوپن اپ کرنے کی۔
سب سے پہلی ورس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر، اپنے عبد پر کتاب نازل کر دی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی کرکڈنس نہیں ہے اس کتاب میں۔ اب یہ ہے وہ پہلا اینٹیڈوٹ کہ اس دور میں when everyone will be following the crowd، تو مسلمان اور مومن اتنا لکی ہے کہ اس کے پاس ڈسیو ہونے کا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ الکتاب، ناٹ کتاب، الکتاب، دا بک، الکتاب ہے اس کے پاس، جس میں سب کچھ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے لائف میں، تمہیں لائف میں پرائرٹیز کیا بنانی چاہیے، تمہیں ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے، ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے، غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لائف اصل میں کیا ہے، ڈیسیو نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ لائف جنت ہے، یہیں پہ جنت نہ بنا لینا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف فروٹ سے، لاس آف رزق سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئی ہیں۔ پھر یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے بیسٹ کو ڈیڈز کون کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یعنی ایسی ویک اپ کالز قرآن دیتا ہے نا کہ ایک دم آپ کا دجل لٹرلی جیسے گلاس کرچی نہیں ہو جاتا، ایک دم وہ سین ہوتا ہے، ایک دم آپ کا دجل ختم ہو جاتا ہے کہ ویک اپ مطلب کھالے پیلے جیلے کرنے نہیں آئے، من کی ماننے نہیں آئے یہاں پہ۔ کوک کے پیچھے لگیں گے وہ تو کہتا ہے کھالے پیلے جیلے، کوک اسٹوڈیو، سپرائٹ کہتا ہے من کی مان، ڈیو کہتا ہے ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا۔ تو تھرل تو ہونا چاہیے لائف میں، ٹھیک ہے ڈیو تو کرنا ہے، لیکن ڈیو کرتے کرتے اصل پرپز نہیں بھول جانا۔ مطلب ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم، یعنی وہ کھلا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیٹلز کی طرح پھرے گا ادھر ادھر سے، بس کھائے گا، کھا لے پی لے جی لے کر کے مر جائے گا۔ نو، قرآن جو ہے الکتاب آپ کو واپس لاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہی ورس میں اتنا بڑا اینٹیڈوٹ دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک ایکشن پوائنٹ دے دیا آپ کو اور مجھے، کنیکٹ ٹو دا قرآن۔ اب دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے؟ ماڈرن ورلڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کے بعد باقی چیزیں کرو۔ وہ دن کبھی نہیں آنے والا کہ میں اور آپ پرفیکٹ ہو جائیں، ہماری مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے اور پھر ہم قرآن پڑھنے لگیں، وہ دن کبھی نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دجل ہے۔